أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے. قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا آسان کر دے ہمارے لیے اور اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دے. آمین. آج ہمارا لیسن ہے سورۃ القاف کی آیت نمبر 20 سے 45 تک. اس میں اس کے ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اور یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے. شروع کرتے ہیں سورہ قاف آیت نمبر 20. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَنُفِخَ اور پھونکا جائے گا. نفخہ جو ہے یہ اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں، مجہول ہے، ماضی مجہول فعیلہ کے وزن پہ. پھونکا جائے گا فی سوری سور میں. ذالک یہ یوم دن ہے، الوعید وعدے کا. سیکنڈ ٹائم وعید آ رہا ہے، یہاں پہ بھی واوائن دال روٹ ورڈ، مگر اس میں ٹرانسلیشن ہم وعدے کی ہی کریں گے کہ میرے دن ہے وعید وعدے کا. وجاعت اور آئے گا. تا ساکن مؤنث کی ہے. اب کون سی چیز مؤنث آئے گی؟ نفس. عربی میں نفس کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا نفس ہوتا ہے، لیکن عربی میں نفس کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے. تبھی یہاں پہ مؤنث کا صیغہ یوز ہوا ہے اس فعل میں ماضی میں. وجاعت اور آئے گا کل نفس، ہر نفس، معہا ساتھ اس کے. پھر مؤنث کی ضمیر ہے کس کے ساتھ؟ اس نفس کے ساتھ. سائقن ایک ہانکنے والا ہوگا، ڈرائیو کرنے والا ہوگا. اس کا روٹ ورڈ ہے سین واو اور قاف. سائق جو ہے اس کا روٹ ورڈ سین واو قاف. سائق فاعل کا وزن ہے، کبھی ٹرانسلیشن والا کریں گے. ایک ہانکنے والا یعنی کہ ایک ڈرائیو کرنے والا، ڈرائیو کر کے لانے والا. یہ قرآن میں سائق کر کے تو ایک ہی دفعہ ہے، لیکن اس کا فعل کی طرح یہ ہانکنے کے یوز ہوا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 86 ہے. اس میں ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. تو نسوق کے میننگ کیا ہے؟ اور ہم ہانک لے جائیں گے. تو یہاں وہاں پہ یہ فعل مضارع کی طرح استعمال ہوا ہے. اس میں ہانکنے کی میننگ ڈرائیو کر کے لے کے جانے، ہانکنے کے میننگ میں استعمال ہوا ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہانکنے والا، فاعل کا وزن ہے تو والا کر کے ٹرانسلیشن کیا. وہ شہید اور ایک گواہی دینے والا. لقد البتہ تحقیق، کنتا تھا تو، فی غفلت غفلت میں، من ہذا اس سے، فکشفنا تو ہٹا دیا ہم نے. کشفہ یکشفو جو ہے یہ ٹو ریموو کے میننگ میں یوز ہوتا ہے، اسپیشلی جب یہ کشفہ عن ہوتا ہے. کشفہ کے بعد عن یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ریموو کرنا. فکشفنا تو ریموو کر دیا ہم نے، عن کا تجھ سے، غطاء کا پردہ تیرا. غطاء جو روٹ ورڈ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے غین طا اور واو. یہ قرآن میں صرف 2 دفعہ استعمال ہوا ہے روٹ ورڈ. ایک دفعہ یہاں پہ غطاء پردہ اور کا تیرا، اور ایک دفعہ یہ سورۃ الکہف میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ یہ رہا سورہ کہف کی آیت نمبر 101 ہے. اس میں ہے اعینہم فی غطاء، ان کی آنکھوں میں، غطاء پردے میں ہیں ہمارے ذکر سے. تو غطاء پردہ صرف 2 دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے اور دونوں دفعہ ہم نے دیکھ لیا. اس کے علاوہ اس میں اور فکشفنا ہٹا دیا ہم نے عن کا. اس کے لیے یہ آیت دیکھیے سورہ قلم کی آیت نمبر 42 ہے. اس میں یوم یکشف، جس دن کھول دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، عن ساقن، ان کی پنڈلی سے، اس کو پنڈلی کو کھول دیا جائے گا. تو کھولنے کے میننگ میں اور ہٹانے کے میننگ میں، اسپیشلی جب بعد میں عن آتا ہے تو ہوتا ہے یوز. تو ہٹا دیا ہم نے عن کا تجھ سے، غطاء کا پردہ تیرا. فبصروا تو نگاہ کا تیری، الیوم آج، حدید بہت تیز ہے. حدید کا روٹ ورڈ ہا دال دال. قرآن میں حدید لوہے کے لیے آیا ہے، آئرن کے لیے، جسے سورہ حدید میں بھی ہے. اور تیز کے میننگ میں یہ قرآن میں 2 دفعہ استعمال ہوا ہے. ایک دفعہ یہاں پہ حدید کر کے بہت تیز ہے کے میننگ میں، اور ایک دفعہ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 19 میں ہے. وہاں پہ حداد کر کے، وہاں پہ حدادن کر کے آیا، اس کی میننگ ہے تیز ہے کہ ان کی زبانیں بہت تیز. تو حداد تیز
کے لیے وہاں پہ آیا ہے ہدایت کر کے، اور یہاں پہ بس حدید جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اس میں تیز کے میننگ ہے، ادروائز حدید آئرن کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، جب ہم کسی چیز سے اس کو ملا لیتے ہیں، جیسے اب ہم نے دیکھ لیا ہدایت کے بھی میننگ یہی ہے تیز، تو ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ باقی اس طرح آگے بڑھتے ہیں، وقالا اور کہے گا، قرینہ ساتھی اس کا، قرین کون سا ساتھی؟ جو اس کا ساتھی فرشتہ تھا وہ کہے گا اس کا، ہاذا یہ ہے ما جو لدیہ میرے پاس ہے۔ لدیہ میں لام دال یا کا مطلب ہوتا ہے لدیکا کے پاس، اور ساتھ ایک اور یا ایڈ ہے میرے کی، تبھی یہاں پہ یا پہ تشدید ہے کہ دو یا ہے، ایک روٹ ورڈ ہے لام دال یا، لدئی پاس کے لیے، نیئر کے لیے، اور یا میرے، تو میرے پاس ہے عتید تیار۔ عتید کا روٹ ورڈ عین تا دال، قرآن میں عتید 2 دفعہ ہے، دونوں دفعہ سورہ قاف میں، ہم نے لاسٹ لیسن میں آیت نمبر 18 میں عتید دیکھا تھا، اس کا مطلب تیار، اور یہاں پہ یہاں ہے یہ آیت نمبر 24 پہ آتے ہیں، القیہ تم دونوں ڈال دو، القیہ لام قاف یا روٹ ورڈ ہے، اور یہ جب یہ ہم سنگولر کو آرڈر دیتے ہیں فعل امر تو کہتے ہیں القی، تم ایک ڈالو، تھرو کرو۔ اب جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ نمل میں آیت نمبر 10 ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہ القی اور ڈال، تو جب سنگولر کو کہیں گے تو وہ القی، ایک بندے کو کہا تو اور پھینک ڈال دے، اس طرح کہیں گے۔ لیکن جب یہاں پہ القیا ہے، آگے یہ بھی آگے آ رہا ہے، یہ ڈوئل کے صیغے میں ہوتا ہے، عربی میں ڈوئل کا صیغہ بھی ہوتا ہے، تو اسی لیے اس میں دونوں کے میننگ آئے ہیں، تم دونوں ڈال دو، تو دونوں کو کہا جائے گا تم دونوں ڈال دو، فی جہنم جہنم میں، کلک ایوری ہر، کفار بہت ناشکرے کو، عنید بہت اناد رکھنے والے کو، کفار بہت ناشکرے کے لیے ہوتا ہے، عنید اناد رکھنے والے کے لیے، عین نون دال روٹ ورڈ ہے۔ عنید کا لفظ قرآن میں 4 دفعہ ہے، جیسے یہاں پہ ہے کفارن عنید بہت اناد رکھنے والا، ٹرانسلیشن ہے اس کی، ایک دفعہ اس کو میں سورہ ہود کی آیت نمبر 59 میں ہے، کلا ایوری جبارن جبار ظالم عنید اناد رکھنے والے کی، پھر ایک دفعہ اور جبارن عنید کا ہی کمبینیشن سورہ ابراہیم میں نظر آئے گا، وہاں پہ بھی کلو جبارن عنید، اور ایک دفعہ یہ سورہ مدثر میں بس نظر آتا ہے، سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک وہ تھا ہماری آیات سے عنیدہ اناد رکھنے والا، تو ٹوٹل 4 ٹائم قرآن میں عنید کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ منائن بہت روکنے والا، یہ بھی ایگزیجریشن کا صیغہ ہے، میم نون عین روٹ ورڈ منع کرنا، اردو میں بھی روکتے ہیں ہم، تو میم کی وجہ سے ٹرانسلیشن والا کر کے، منائن بہت روکنے والے کو، للخیری خیر سے، معتدین حد سے نکلنے والا، حد سے نکلنے والا، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین دال واو۔ عتید جو ہے اس کا روٹ ورڈ عین تا دال ہوتا ہے، عین تا دال سے تیاری کے میننگ میں یہ آتا ہے، تدنا یعنی کہ فعل کی طرح آتا ہے، 2 دفعہ اسم آیا عین تا دال کر کے، لیکن معتدن جو ہے یہ عین دال واو روٹ ورڈ ہے، اس میں زیادتی کرنا حد سے کے ذریعہ آتا ہے، تا باپ کی ہے، معتدن حد سے نکلنے والا، مریب شک میں پڑے ہوئے کو۔ منائن للخیری جو ہے یہ قرآن میں ایک جگہ اور نظر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہاں پہ نظر آتا ہے، یہ سورہ قلم کی آیت نمبر 12 ہے، اس میں ہے منعن بہت روکنے والا، للخیری بھلائی کا، خیر سے، معتدن حد سے بڑھنے والا، یہاں پہ آگے سخت گناہگار کے میننگ ہے اچھا یہاں پہ آگے ایک لفظ ہے مریب، مریب کا روٹ ورڈ ہے را یا با، ریب، ریب کہتے ہیں شک کو، اور مریب کے میننگ ہے میم سے پیش کی وجہ سے ٹرانسلیشن، یعنی شک میں پڑھنے والا، شک کرنے والا جس طرح، تو مریب کی مین شک کرنے والا۔ قرآن میں یہاں پہ اس کی میننگ شک میں پڑے ہوئے یا شک میں ہے پڑھنے والا، عام طور میں مریب شک کے ساتھ قرآن میں نظر آتا ہے، جیسے کہ اس میں نظر آ رہا ہے جس طرح لفی شکم، شک بھی لکھا ہوا ہے، منہ مریب، تو اس کے میننگ پھر ہوتا ہے، یہاں پہ اس کی میننگ شک کرتے ہیں، اور مریب کی میننگ بے چین کر دینے والا۔ ایسے قرآن میں 3-4 دفعہ ہے شک کی مریب، تو اس میں بھی مریب لفظ ہے، مگر شک کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کے میننگ ہوتے ہیں بے چین کر دینے والا شک، لیکن جب خالی مریب یہاں پہ آیا ہے جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں تو اس کی میننگ شک میں پڑا ہوا، شک کرنے والا، اس طرح۔
الذی جس نے جعلا بنا لیا مع اللہ ساتھ اللہ کے الہن ایک الہ آخر دوسرا، خا پہ زبر ہو تو ٹرانسلیشن ہوتی ہے دوسرے کی، ادر کی، الہن آخرا الہ دوسرا، فالقیاہ پھر اگین یہ بریک کریں گے ہم اس کو، فالقیا پھر فعل امر ہے، دو لوگوں کو فعل امر دیا جا رہا ہے، جیسے یہاں پہ بھی فعل امر ہے اور دو لوگوں کو کہا جا رہا ہے القیہ تم دونوں ڈال دو، یہاں پہ بھی فالقیہ بس تم دونوں ڈال دو، اور کس کو ڈال دو، اس میں اٹیچ پروناؤن بھی ہے، وہ اس سے ڈال دو پھر عذاب شدید، شدید عذاب میں، قالا کہے گا قرینہ ساتھی اس کا۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں بتا دیا کہ یہ کون سا ساتھی ہے، شیطان والا ساتھی جو قرین ہوتا ہے، وہ کہے گا ربنا اے ہمارے رب، ماں نہیں اطغیتہ سرکش بنایا میں نے اسے۔ اچھا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں طاغین یا روٹ ورڈ تو ہے، طغا یطغی قرآن میں کافی دفعہ آتا ہے اور وہ آتا ہے سرکشی کرنے کے لیے، سرکشی کرنا، طغا یطغی، مگر یہ جو باب ہے اطغا یطغی، اس باب میں قرآن میں صرف ایک دفعہ آیا ہے اور اس کے میننگ ہے سرکش بنانا۔ دوبارہ بتاتی ہوں کہ ایک باب جس میں کامنلی قرآن میں یہ آیا ہے طغا یطغی کر کے، جس میں طا پہلے آتا ہے، طغا یطغی کر کے جب آتا ہے اس کا مطلب ہے خود سرکشی کرنا، جیسے ہم سورہ اس میں دیکھیں سورہ نازیات کی بھی آیت ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، پھر جس نے سرکشی کی، تو یہاں پہ خود سرکشی کی، تو یہ اس باب میں نظر آتا ہے قرآن میں ہمیشہ، لیکن ایک دفعہ صرف اس باب میں ہے جو اطغا یطغی کر کے جو باب آتا ہے، اس میں اس کی میننگ ہے کسی اور کو سرکش بنانا، تبھی ٹرانسلیشن کے اطغیتو سرکش بنایا میں نے ہو اسے، اس کی ٹرانسلیشن یہ نہیں کریں گے کہ سرکشی کی میں نے، کیونکہ یہ جو باب ہے اطغا یطغی اس میں سرکش بنانا آتا ہے، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے مگر انٹرسٹنگ ہے، ٹرانسلیشن یاد کرنے کے لیے آسان ہو جاتی ہے یہ چیز کہ اس میں باب کے بدلنے سے اس کے میننگ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کسی اور کو سرکش بنانا، خود نہیں، تو اطغیتو سرکش بنایا میں نے، شیطان کہے گا کہ سرکش بنایا میں نے ہوں اسے، اس شخص انسان کو، ولیکن اور لیکن کانا تھا وہ، فی ضلال گمراہی میں بعید بہت دور کی، قال وہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، لا تختصموا نہ تم دونوں جھگڑا کرو، خاصات میم روٹ ورڈ ہے، لا تختصموا نہ تم جھگڑا کرو، لدیہ میرے پاس، وقد حالانکہ تحقیق، یہاں پہ واو کی ٹرانسلیشن حالانکہ ہے، حالانکہ تحقیق، قدم تو پہلے بھیج دی میں نے، قاف دال میم روٹ ورڈ قدمہ قرآن میں کافی دفعہ سینڈ فارورڈ آگے بھیجنے کے لیے آتا ہے، ما قدم ما واخرہ، تو قدمہ مقدم کے مین آگے بھیجنا، پہلے بھیجنا، سینڈ فارورڈ کرنا، تو قدم تو پہلے بھیج دی میں نے الیکم طرف تمہارے بالوعید وعید، ما نہیں یبدلو بدلی جاتی، القول بات، لدیہ میرے پاس، تو یہ جو ہے مجہول کا ہی صیغہ ہے، نہیں بدلی جاتی بات میرے پاس، وما اور نہیں ہوں میں، وما انا اور نہیں ہوں میں، بظلام کوئی ظلم کرنے والا، ماں کے بعد اگر اللہ ہو تو اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی ہے، اور ماں کے بعد اگر بی نظر آ رہا ہو تو اس کی بھی ٹرانسلیشن میں ماں کی ٹرانسلیشن میں نہیں آتا، جیسے کہ وما ہم بمؤمنین نہیں ہے وہ مومن، تو اس میں بھی بی آتا ہے، تو اسی لیے یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہوں میں بظلام کوئی ظلم کرنے والا، للعبید بندوں پر، عبید بھی قرآن میں آپ کو بہت دفعہ نہیں نظر آئے گا، یہاں پہ نظر آ رہا ہے عبید بندوں کے لیے پلورل میں ہے صیغہ، یوم جس دن نقول ہم کہیں گے، لی قاف و لام روٹ ورڈ کے بعد جب لا یا لی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کس سے کہا جائے گا، نقول ہم کہیں گے کس سے کہیں گے، لی جہنم جہنم سے کہیں گے، حل کیا، امتلاتی، اس کو جب ہم ملا کے پڑھیں گے تب بھی پڑھیں گے حل امتلاتی، اور جب روک کے پڑھیں گے ہم کہیں گے حل کیا، حمزہ پہ حرکت لگائیں گے اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر، تھرڈ لیٹر پہ زبر یا زیر ہوگا تو حمزہ پہ زیر لگا کے پڑھیں گے، امتلاتی بھر گئی تو تی جو ہے یہ انتی تھا، تبھی ٹرانسلیشن تو فیمنن یعنی یو فیمنن کے لیے آیا ہے، اور روٹ ورڈ کیا ہے اس کا، میم لام حمزہ، میم لام حمزہ قرآن میں ملأ کا مطلب ہوتا ہے بھرنے کے میننگ میں ہوتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ صاد کی آیت ہے، آیت نمبر 85، اس میں ہے لَأَمْلَأَنَّ، البتہ میں ضرور بھر دوں گا، تو میم لام حمزہ کا روٹ ورڈ بھرنے کے لیے آتا ہے، یہ جو تا ہے یہ باپ کی ہے،
اور اس باب میں یہ روٹ ورڈ صرف ایک دفعہ آیا قرآن میں، یعنی میم لام حمزہ بھرنے کے میننگ میں آیا ہے، لیکن تا جب بیچ میں آ جاتا ہے اس باب میں ایک ہی دفعہ آیا، یہاں پہ آیا بس امتلا. اور یہ تی کی ٹرانسلیشن تو، یعنی کہ یو فیمینن. اب کس کو کہیں گے؟ جہنم کو. تو عربی میں جہنم اور آگ جہنم کے سارے نام کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، تبھی مؤنث کا صیغہ یوز ہوا یہاں پہ. جہنم کو کہا جائے گا حل کیا امتلاتی، بھر گئی تو. وَتَقُولُ، اور وہ کہے گی. اور یہ تا بھی جو ہے یہ بھی مؤنث کی تا ہے، کیونکہ وہ جہنم کہے گی، وہ کہے گی حل کیا ہے، من مزید کچھ مزید. وَأُزْلِفَتِ، اور قریب لائی جائے گی. ازلفت جو ہے تا یہ مؤنث کی ہے آخر میں، اور روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ زا لام فا. زا لام فا روٹ ورڈ از دفعہ یہ اس طرح جب قرآن میں آیا ہے ٹو براٹ نیئر، یعنی ٹو برنگ نیئر، قریب لانے کے لیے، قریب لائی جائے گی. اچھا مجہول کا صیغہ ہے، بس مجہول لکھ لیں، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجہول کا صیغہ یہ. وَأُزْلِفَتْ، قریب لائی جائے گی، الجنت للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، غیر بعید کچھ دور نہ ہوگی. اچھا ازلفت جنت یہ قرآن میں اور جگہ بھی نظر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ سورہ شعراء ہے اس کی آیت نمبر 90 ہے، اس میں بھی ہے وَأُزْلِفَتْ، قریب لے آئی جائے گی جنت تقوی والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی والا بنائے، ہمیں بھی جنت کے قابل بنائے. ایک اور جگہ سورہ تکویر میں بھی نظر آتا ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ، اور جب جنت ازلفت قریب لے آئی جائے گی. اور ایک دفعہ اور بس نظر آئے گا قرآن میں یہ، ابھی تو ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. تو باقی زلفا کر کے ہے، مگر ازلفت کر کے یہ جنت کے ساتھ ہی نظر آیا ہے قرآن میں. اس کا مطلب نیئر کا مطلب ہوتا ہے ٹو برنگ نیئر. ہاذا یہ ہے ما وہ جو توعدون تم وعدہ کیے جاتے تھے. پھر مجہول آ گیا، اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں. یا تا پہ پیش ہو، تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو، تو کلیئر گیو اوے کہ یہ مضارع مجہول ہے. توعدون تم وعدہ کیے جاتے تھے. اس میں ڈوئر جو ہے مسٹری ہوتا ہے، نہیں پتا کس نے وعدہ کیا، کرنے والا کون ہے. تو تبھی مجہول میں یہی ہوتا ہے کہ اس کا ڈوئر نہیں پتا ہوتا کون کر رہا ہے. تو وعدون تم وعدہ کیے جاتے تھے. لِكُلِّ، واسطے ہر، اوابن بہت رجوع کرنے والے. اواب جو ہے یہ قرآن حمزہ و با روٹ ورڈ قرآن میں 6 دفعہ ہے. 6 میں سے 4 دفعہ سورہ صاد میں ہی نظر آتا ہے، جیسے کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 17 میں اور 19 میں آپ کو نظر آئے گا انہو اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا. یہاں پہ داؤد علیہ السلام کے لیے یوز کیا. پھر اسی طرح 38 کی 19 میں یہاں پہ بھی ایک دفعہ اواب ہے، رجوع کرنے والے کے لیے. پھر ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام کے لیے یوز ہوا اسی صورت میں. تو سورہ صاد میں 4 دفعہ اواب آیا، ایک دفعہ یہاں پہ، اور ٹوٹل 6 آیا قرآن میں. اواب بہت رجوع کرنے والا، حفیظ بہت حفاظت کرنے والے کی. من جو خشیہ ڈرا رحمان، رحمان سے، بالغیبی غائبانہ، بن دیکھے، وجاء اور وہ لایا. جا کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن اس کے بعد اگر بی آ رہا ہو تو اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو برنگ، یعنی کہ لانا. تو وجاء اور وہ لایا، بقلب دل، منیب رجوع کرنے والا. منیب کے میننگ بھی رجوع کرنے والا ہوتا ہے، روٹ ور نون واو با، انابت سے، انابا یونیبو کا مطلب رجوع کرنا، منیب رجوع کرنے والا. میم پہ پیش ہے، ٹرانسلیشن والا کر کے کریں گے. ادخلوہا، جب ہم اس کو سٹاپ کر کے پڑھیں گے تو ہم پڑھتے ہیں ادخلو، فعل امر ہے، پلورل کو فعل امر دیا جا رہا ہے. ادخلو، تم سب داخل ہو جاؤ. اور کس میں؟ ہاں اس مؤنث میں. اب یہ کون سی مؤنث ہے؟ جنت، کیونکہ ازلفت الجنت للمتقین. تو جنت جو ہے، جس کی جنت کا ذکر چل رہا ہے، جنت کے آخر میں گولتا ہوتی ہے. جس چیز کے آخر میں بھی گولتا ہوتی ہے اس کو عربی میں مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو ادخلو، داخل ہو جاؤ، ہاں اس میں جنت میں، بسلام، ساتھ سلامتی کے. ذالک، یہ یوم دن ہے، الخلود ہمیشگی کا. خالدین، خالد کئی دفعہ قرآن میں آتا ہے تو اس کے مطلب میں ہمیشگی کے میننگ آتے ہیں، ایٹرنٹی کے. اللہ کرے ہم بھی یہ پکار سن سکے، ہمیں بھی جنت میں داخلے کے لیے کہا جائے کہ داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشگی کے دن میں. لہم، ان کے لیے ہوگا، ما جو یشاؤون، وہ چاہیں گے، فیہا اس میں، جنت میں. ولدی، اور پاس ہوگا، نہ ہمارے، مزید، مزید ہے، زیادہ بھی ہے. وکم، اور کتنی ہی، اہلکنا، ہلاک کی ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من قرن، امت. قرن جو ہے امت کو کہتے ہیں، اور من قرن یہاں پہ ہم اس کو پلورل کر کے ٹرانسلیشن کریں گے. ان سے پہلے امتیں ہلاکی ہم، وہ اشد، زیادہ شدید تھی. اشد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جس طرح احق زیادہ حقدار تھا، اشد زیادہ شدید. تو اشد زیادہ شدید تھی، منہم ان سے، بخشن پکڑ میں،
فنقبو تو انہوں نے چھان مارا تھا، فی البلاد ملکوں کو. بلاد کی میننگ کبھی شہر بھی کرتے ہیں کبھی ملک بھی کرتے ہیں، یہاں پہ اس کی میننگ ملکوں کو کر کے کریں گے. اچھا نقبو کا روٹ ورڈ تو نون قاف با ہے. قرآن میں یہ روٹ ورڈ فعل کی طرح ایک ہی دفعہ آیا ہے، یہاں پہ آیا ہے بس، باقی اسم کی طرح آیا ہے تو اس کی میننگ ڈفرینٹ سے ہے، نقیب کر کے. تو سمجھے یہاں پہ فنقبو فعل کی طرح بس ایک ہی دفعہ آیا، تو آپ کو اس کو ہائی لائٹ کر کے یاد کر لیں، اس لیے کہ یہ آپ کو اس طرح کہیں اور اس طرح ملے گا نہیں. فا تو نقبو انہوں نے چھان مارا تھا، نون روٹ ورڈ کی ہوگی، نقبو انہوں نے چھان مارا تھا فی البلاد ملکوں کو. اصل میں جب یہ فعل کی طرح اس میں آیا قرآن میں ایک ہی دفعہ، اس کی میننگ ہوتی ہے ٹو ایکسپلور کرنا، یعنی ایکسپلور کرنا. تو یہ انگلش میں ایکسپلور کے میننگ انہوں نے چھان مارا تھا ملکوں کو. حل کیا ہے، من محیص کوئی جائے پناہ. ہا یا صاد روٹ ورڈ ہے، ہا یا صاد روٹ ورڈ کی میننگ جائے پناہ یہاں پہ ایک دفعہ نظر آتا ہے. اور ہم ایک دفعہ اور دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 میں ما لنا نہیں ہے ہمارے لیے من کوئی محیص پناہ گاہ، روٹ ورڈ ہا یا صاد. ان فی ذالک یقیناً اس میں لا البتہ ذکر نصیحت ہے، لی من واسطے من اس کے جو ہو ایور کانا ہو لہو اس کے لیے قلب دل، او یا القا وہ لگائے، لام قاف یا روٹ ورڈ اور سمع کے ساتھ سماز وہ لگائے کان، یعنی وہ ہوا شہید جبکہ وہ شہید حاضر ہو، یعنی حاضر ہو کے جو کان لگاتا ہے انسان زیادہ غور سے سنتا ہے. تو اس میں وا کی ٹرانسلیشن جبکہ کر کے کیا جا رہا ہے، شہید کی میننگ گواہی کے بجائے حاضر کے، جبکہ وہ حاضر ہو. اچھا القا اور شہید سمع، یعنی یہ قرآن میں ایک اور جگہ نظر آتا ہے ٹو گیو ایئر کے میننگ میں، الشعراء کی آیت نمبر 223 میں یلقون السمع وہ ڈالتے ہیں سماعت. تو اس طرح یہاں پہ نظر آتا ہے یہ، اس میں یہی یعنی کہ یہ فعل اور ساتھ سماعت کے ساتھ. اور اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں او القا السمع وہ لگائے کان، وہ ہوا شہید جبکہ وہ حاضر ہو، یعنی اس پہ اثر کرے گا جو کہ حاضر ہو کے کان غور سے کان لگائے اپنے. وَلَقَدْ البتہ تحقیق خلقنا پیدا کیا ہم نے السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو، وما اور وہ جو بینہما درمیان ہے ان دونوں کے، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، وما اور نہیں مسنا چھوا ہمیں، مسنا ٹچ کیا میم سین سین روٹ ورڈ، چھوا ہمیں من لغوب کسی تھکاوٹ نے. لغوب کا روٹ ورڈ ہے لام غین با، قرآن میں یہ صرف 2 دفعہ ہی آیا ہے اور اس کے میننگ یہی تھکن کے ہیں، جیسے فٹیگ کے میننگ ہے، جیسے ایک دفعہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی تھکاوٹ نے نہیں چھوا. ایک دفعہ قرآن میں یہ اور لغوب نظر آتا ہے سورہ فاطر میں، وہاں پہ جنت میں جانے والے کہیں گے ولا یمسنا نہیں چھوئے گی ہمیں فیہا اس میں جنت میں لغوب کوئی تھکان کوئی سستی کوئی تھکاوٹ نہیں چھوئے گی. تو لغوب ایک دفعہ سورہ احقاف کی آیت نمبر سورہ فاطر کی آیت نمبر 35 میں نظر آ رہا ہے. فاصبر پر صبر کیجئے، فعل امر ہے، علی اوپر ما اس کے جو یقولون وہ کہتے ہیں، وسبح اور تسبیح کیجئے یہ بھی فعل امر ہے، بحمد ساتھ حمد کے، ربی کا اپنے رب کی، قبل طلوع پہلے طلوع ہونے سے، الشمسی سورج کے، وقبل الغروب اور پہلے غروب ہونے سے، ومن اللیل اور رات میں سے، فسبح پس تسبیح کیجئے ہو اس کی، وادبار اور بعد. اچھا دال بارا روٹ ورڈ دبر جو ہے یا ادبار بھی قرآن میں زیادہ تر بیک کے میننگ میں آئے. دبر بیک کو کہتے ہیں پیٹھ کو، اور ادبار اسی کا پلورل ہے، جیسا کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں سورہ محمد کی آیت ہے 27 ادبارہ ہوں ان کی پیٹھوں کو ان کے بیک کو. تو اس میننگ میں قرآن میں زیادہ تر آیا ہے. یہاں پہ اس کے میننگ آفٹر کے ہے، ادبار السجود اور بعد سجدوں کے. اور ایک دفعہ یہ ہم دیکھتے ہیں ادبار کر کے آیا ہے قرآن میں، ادبار میں بھی ستاروں کا پلٹنے، سٹارز کا پلٹنے کا وقت جب وہ پلٹتے ہیں، تو ادبار کر کے ایک دفعہ آیا ہے اور اس میں پلٹنے کی میننگ ہے. تو صرف یہاں پہ سمجھا آپ آفٹر کے میننگ کے ساتھ یاد کریں گے کہ بعد کے میننگ میں، باقی جگہ میں بیک پیٹھ کے میننگ یوز ہوتا ہے. فسبحوا پس تسبیح کیجئے اس کی، ادبار اور بعد السجودی سجدوں کے، وستمع اور غور سے سنیے. وستمع سین میں عین روٹ ورڈ، جب تام بیچ میں آتا ہے باپ کا تو اس میں غور سے سننا آ جاتا ہے، اور فعل امر ہے وستمع اور غور سے سنیے. اور یوما جس دن
ینادی پکارے گا. نون دال واو روٹ ورڈ نادا ینادی کا مطلب پکارنا. تو جس دن وہ پکارے گا, کون پکارے گا؟ المنادی. تو اور منادی کون ہوتا ہے؟ پکارنے والا. میم پہ پیش ہے. اردو میں بھی ہم منادی پکارنے والے کو کہتے ہیں. تو یہ فعل ہے ینادی جو پکارے گا, المنادی پکارنے والا, میم مکان قریب ایک جگہ سے قریب کی. یوم جس دن یسمعون وہ سنیں گے الصیحۃ چنگھاڑ کو بالحق ساتھ حق کے. ذالک یہ ہوگا یوم دن الخروج نکلنے کا. انا بے شک ہم نحنو ہم ہی نحیی ہم زندہ کرتے ہیں, ونمیتو اور ہم موت دیتے ہیں, وَإِلَيْنَا اور طرف ہماری ہی المصیر لوٹنا ہے. سعودی روٹ ورڈ یوما جس دن تشقق شق ہو جائے گی. شین قاف قاف روٹ ورڈ اور یہ تا مؤنث کی ہے, یہ ارد کے لیے یوز ہوا ہے مؤنث کی تا. تشقق جس دن شق ہو جائے گی زمین, عنہم ان سے, سراعن تیز دوڑنے والے ہوں گے. تو تشقق یہ بھی دیکھتے ہیں ایک دفعہ قرآن میں کہاں نظر آتا ہے, سورہ فرقان میں نظر آتا ہے. وَيَوْمَ جس دن تشقق پھٹ جائے گا, شق ہو جائے گا آسمان. تو یہاں پہ آسمان کو شق ہونے کے لیے آیا ہے یہ. اس کے علاوہ سراعن سین را عین روٹ ورڈ سورت اردو میں بھی جلد کے لیے یوز ہوتا ہے. سین را عین روٹ ورڈ سراعن قرآن میں 2 دفعہ یہ تیز دوڑنے والے جیسے یہاں پہ ہے, اور ایک دفعہ یہ سورہ معارج میں نظر آتا ہے آیت نمبر 43 میں کہ جس دن وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے سراعن دوڑتے ہوئے, دوڑنے والے ہوں گے, دوڑے جا رہے ہوں گے. تو یہاں پہ بھی سراعن کا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے. ذالک یہ ہے حشر, حشر اکٹھا کرنا. حشر کے مطلب ہی ہوتے ہیں اکٹھا کرنا. تو یہ ہے اکٹھا کرنا, علینا ہم پر, یسیر بہت آسان. نحنو ہم, عالمو زیادہ جانتے ہیں. عالمو جو ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, جس سے اکبر زیادہ بڑا ہے, اصغر زیادہ چھوٹا ہے. عالمو زیادہ جانتا ہے. نحنو عالمو ہم زیادہ جانتے ہیں, بما اس سے جو یقولون وہ کہتے ہیں. وما اور نہیں, انت آپ, علیہم ان پر, بی جبار. اس بی کی وجہ سے یہ ماں کی ٹرانسلیشن نہیں. وما اور نہیں, انت آپ, علیہم ان پر, بجبارن زبردستی کرنے والے. جبار کا لفظ جیم بارہ روٹ ورڈ قرآن میں جب انسانوں کے لیے آتا ہے عام طور پہ تو ظالم اور سرکشی کرنے کے لحاظ سے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں ایک دفعہ نظر آتا ہے الجبار, جس کے میننگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور یہاں پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان پہ زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. جبار یا زبردستی کرنے والے کے میننگ یوز کریں گے. کمپیلر ہوتا ہے کہ زبردستی کرنے, تو اس لیے اس کی ٹرانسلیشن آپ ہائی لائٹ کر کے یاد کریں, کیونکہ یہ ٹرانسلیشن ہر جگہ آپ کو یہ نظر نہیں آتی. کہیں پہ اس کی ٹرانسلیشن ایسے نظر آئے گی جبار سرکش ہو کر, کہیں ظالم کر کے, لیکن یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے آپ ان پہ کوئی زبردستی کرنے والے, کمپیل کرنے والے نہیں ہیں ان کو. فذکر پس نصیحت کیجئے بالقرآن ساتھ قرآن کی, من اسے جو ہو ایور یخاف وہ خوف کرتا ہو, ڈرتا ہو, وعید میری وعید سے. پھر اس میں وعید ہے اور اس میں آخر میں یا تھا, یا کسی وجہ سے گر گئی, اور اب یہاں پہ اس لیے میری کی ٹرانسلیشن یہ زیر بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یا تھی پہلے, تو میری وعید سے. سورہ قاف میں 4 دفعہ وعید آیا ہے, اور اس میں 2 دفعہ میں اس طرح ہے کہ دال کے نیچے زیر اور ٹرانسلیشن میری کر کے ہے, باقی 2 دفعہ میں دال پہ زیر کسی اور وجہ سے. وہ آپ معلوم کر لیں گے, جنہوں کو گرامر سمجھ آتی ہے وہ ٹھیک ہے, مگر ٹرانسلیشن کے لیے کنفیوژن ہوتا ہے کبھی, کیونکہ 4 دفعہ وعید ہے اور 2 دفعہ اس میں ٹرانسلیشن میری وعید کر کے ٹرانسلیشن ہے, اور 2 دفعہ میں اس میں نہیں ہے ٹرانسلیشن ایسے. تو بس اس لیے یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اس میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی, اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں معاف کرے, اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ قرآن کو سیکھنا, پڑھنا, عمل کرنا ہمارا آسان کرے, اس لیے ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے اور ہماری جنت میں جانا آسان کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.